بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فضله الحمد لله الذي لا يبلغ خلقته القائلون ولا يحصي نعمه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الحرشي بإذن سيد البرية السراج المنير الكوكب الدليل صاحب الغار السمينة المدفون بالعبد اليمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الممدوحين المنتظرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گزشتہ سے فیصلہ جیسے کہ بات ہو رہی تھی امام رضا علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور آج بھی انہی کے بارے میں بات کرنا ہے. دیکھو ہمیں کردار چاہیے اور امام صادق صاحب کا فرمان بھی ہے کہ اگر 70,000 کی بھی آبادی ہو اور وہاں پوچھا جائے کوئی امانت دار تو اس ایک بندے کی طرف اشارہ ہو. نمازی، پرہیزگار، روزہ دار، حاجی، سارے اچھے اعمال. کون ہو وہ؟ مولا کے ماننے والا، ہر حوالے سے کردار بلند ہو. یہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں 70,000 لوگوں کی آبادی ہو اور ہمارے ماننے والا ایک ہو، ہمارے ماننے والا ایک ہو تو اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہر حوالے سے پاکیزہ کردار. نمازی، 5 وقت کا نمازی، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی. روزہ دار، شب زندہ دار جس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے، نماز شب جو پڑھتا ہو ہمیشہ سے، اور روزہ دار بھی ہو، کہ صاحب کردار بھی ہو. ہر حوالے سے جب بھی بات کی جائے تو اشارہ اسی ایک کی طرف ہو. علی والا ایسے ہونا چاہیے، ان ہستیوں کے ماننے والا ایسا با کردار ہونا چاہیے کہ لوگ پوچھیں نمازی وہ فلاں، روزہ دار وہ فلاں، حاجی وہ فلاں، زکوٰۃ ادا کرنے والا، حج ادا کر، سارے احکامات پر عمل کرنے والا اور نمازی. کہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جیسے مولا علیہ السلام کی شہادت مسجد میں، آمد کعبہ میں، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آج جیسے کہا جاتا ہے رول ماڈل ہستیاں یہ ہیں ہمارے لیے، تو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ ہمیں اپنانا چاہیے نا. ان کا کردار ہمارے سامنے ہے، ان ہستیوں نے کردار پیش کیا ہے. 40 سال سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال کردار پیش کیا ہے. کردار رسول شروع سے ہی رسول تھے، کچھ نہیں تھا، یہ حیثیت تھی، مگر بے عزت کا حکم آخر میں ہوا، خاتم النبیین قرار پائے. مگر 40 سال کردار پیش کیا ہے، تبھی تو کفار نے صادق اور امین کہا ہے.
تو ان کے ماننے والا کیسا ہونا چاہیے؟ ہر حوالے سے. یہ نہیں ہے آج کل جو روٹین غلط بن گئی ہے، جو ماتمی ہے وہ بچے سے نہیں سنتا. یہ کیا طریقہ ہے؟ معصوم یہ بنواتے ہیں، جو مجھے سنتا ہے وہ ماتم میں نہیں جاتا. نماز میں تو ضرورت ہی نہیں، نماز کو پڑھتے ہی نہیں ہے. ادھر کوئی میں نام نہیں لیتا، ایک بزرگ نے کسی دنوں کچھ پروگرام ایسا ہوا ساری رات کا، ایسے بہت ثواب ہے، آزادہ بھی ہے، ہماری شاعر کی حیات ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اسے کوئی انکار نہیں. مگر یہ نماز کس نے بتائی؟ نماز کس نے بتائی ہے؟ انہی ہستیوں نے بتائی ہے. جنگ کا دور ہے، مولا علیہ السلام جنگ میں، حالت جنگ میں، اور نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں مولا یہ کیا؟ اور میں اسی لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، اسی نماز کی بقا کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر دیکھیں مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سجدے میں. تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں وہ ہر رات ہزار ہزار رکعت نماز نافلہ پڑھتے. مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ 500 درخت تھے. ویسے بہت زیادہ باغات تھے، باغات کافی زیادہ تھے. یہ جو روایت بیان کی گئی ہے کہ 500 درخت تھے، ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز نافلہ. یہ دن کی بات ہو رہی ہے، رات کی نہیں ہو رہی. رات کو تو 1000 رکعت نافلہ پڑھتے ہی پڑھتے تھے، دن کی بات ہو رہی ہے. ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز نافلہ پڑھتے. جی ہم ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں. اور ایک ماننے والے کا میں نے ذکر کرنا ہے، تبھی یہ تھوڑی سی تمیز بنائی ہے. اور وہ کہاں کا رہنے والا یہ نہیں پتا، مگر جن ہستیوں سے منسوب ہو جائے کوئی بندہ بس وہیں کا ہو جاتا ہے. بظاہر یہ بندہ مالی تھا، مالی حرم مقدس امام رضا علیہ السلام پڑھا لکھا نہیں تھا، بہت کم پڑھا لکھا تھا، مگر علماء کی محفل سے علم نور حاصل کرتا رہتا، ان کی صحبت میں بیٹھتا رہتا، اور مولا کے ذریعہ مقدس کے پاس اکثر راز و ریاض اور مناجات اور دعائیں، اور اکثر اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے جیسے ساون کی لڑی، ساون کے بادل ہوں جیسے، ہر وقت وہ روتا رہتا. اچھا پھر چھٹی والے دن ہر کوئی چھٹی کرتا، وہ نہیں کرتا تھا. اسے پوچھا گیا آج کیوں یوم تعطیل ہے، چھٹی کا دن ہے، چھٹی کیوں نہیں کر لیتے، تعطیل کیوں نہیں مناتے؟ فرمایا تعطیل اس جگہ سے بہتر کہاں منا سکتے ہیں، اس سے بہتر کوئی جگہ ہو تو منائیں. اور یہ ایرانیوں کا حقیقت بہت اچھا سلسلہ ہے کہ وہ شب جمعہ یا تو قوم المقصہ جناب معصوم سلام اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دیں گے. شب جمعہ دور دور سے یا امام رضا علیہ السلام کے پاس جتنا نزدیک ہوگا تو کوشش کریں گے شب جمعہ وہاں گزاریں. اور نماز کے بعد وقت کیا ہوتا ہے جو زائرین ہیں وہ جانتے ہیں، میں صرف دوہرا رہا ہوں. بابا جی بھی بیٹھے ہیں، بہت زیادہ زیارات کر کے آئے. تو کیا ماحول ہوتا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے دکانیں کھلی، سارے بندے نماز جماعت کے ساتھ، اور وہ حرم مقدس میں، حرم مقدس میں وہ چاہے معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں ہوں یا امام رضا علیہ السلام کے، تو کوشش کرتے ہیں. اور خصوصاً شب جمعہ اکثر ان کی یہ عادت ہے، اور بہت اچھی عادت ہے. اچھا تو میں ان کے مالی کا ذکر کر رہا ہوں. بظاہر وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، علماء کے محفل میں بیٹھتا تھا، علم حاصل کرتا وہاں سے.
اور اکثر وہ روتا رہتا. مالی کا کام کیا ہوتا ہے؟ پھولوں کی نگرانی کرنا، مردار پودے نگرانی کرنا. پھر کہتا بھی رہتا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے 2 گز زمین دے دینا میری قبر کے، بس مجھے یہی عنایت فرما دینا، مجھے یہی کافی ہے. نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرا کوئی نام ہے، نہ کوئی قوت ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس یہ مہربانی فرما دینا مجھے 2 گز زمین قبر کے لیے دے دے، میں یہی دفن ہونا چاہتا ہوں، بس میری یہی خواہش ہے، یہ مہربانی فرما دینا. آخر کار ہوا کیا؟ وہ زندگی بھر بہت زیادہ زندگی اس نے گزاری، یہی کچھ کرتا رہا، پودوں کو پانی دیتا، ان کی نگرانی کرتا، اور ہر وقت ان ہستیوں کے غم میں روتا رہتا، اور ہر وقت درود شریف اس کی زبان پر جاری رہتا. آخر کار ہر کسی نے مرنا ہے، اور مومن کا انتقال ہوتا ہے. مومن مرتا نہیں ہے، انتقال ہوتا ہے. اس کا وقت انتقال آ گیا، انتقال ہو گیا. آخر اس کے ورثاء نے کوشش کی کہ ساری عمر حرم مقدس مولا امام رضا علیہ السلام میں رہا ہے، اس نے نوکری کی ہے، اس کو یہی دفن کر دیا جائے. تو حرم کے جو منتظمین تھے انہوں نے کہا یہاں تو بہت خرچہ لگتا ہے، مفت تھوڑا ہوتا ہے، پیسہ لگتا ہے کافی زیادہ. تو جب پتہ کیا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھی، اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، ہم تو نہیں کچھ دے سکتے. کہا پھر لے جاؤ، باہر کی انتظام کرو. بہرحال وہ متحد ہو گئے، اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم اس کو باہر لے جا کر کسی اور قبرستان میں دفنا کریں. تو دیدار کے لیے طواف تو کرانے آتے ہیں نا، اور وہ تو ظاہر مالی تھا. جب وہ مولا کا طواف کرا لیا اور رکھ دیا اس کو نیچے، اور مومنین آ رہے تھے اس کا دیدار کر رہے تھے کہ اس کا چہرہ کیسے نور ہے، نورانی چہرہ. لوگ کہہ رہے اتنا نورانی چہرہ. پھر کہتے یہ ایسے لگتا ہے جیسے مسکرا رہا ہو، سو رہا ہو عام حالت میں اور مسکرا رہا ہو، اتنا نورانی چہرہ. آخر کار انہوں نے کلمہ شہادت پر جو جیسے اٹھاتے ہیں میت کو، تو اس جنازے کو اٹھانے کی کوشش کی، جتنا زور لگا دیا جنازہ نہیں اٹھا، جنازہ نہیں اٹھا. آپ پتہ نہیں کس طرح میں سنتے ہیں، میں تو بہت محنت کرتا ہے. تو جنازہ نہیں اٹھا. اب سارے پریشان، اب کیا کریں؟ اب علماء سے پوچھا گیا کہ اب ہم کیا کریں، جنازہ اٹھتا نہیں. انہوں نے کہا اس کا حال یہی ہے، ساری عمر اس نے مولا کی نوکری کی ہے حرم مطہر میں، تو ظاہر ہے یہی دفن کر دیتے. بس یہ بات انہوں نے زبان پر لائی اور ان کے دل میں تھی. اب اٹھایا تو جنازہ ایسے اٹھا جیسے پھول کا وزن بھی نہیں ہو. اتنی تیزی سے جنازہ اٹھ گیا اور انہوں نے حرم میں ہی دفن کر دیا. تو مقصد کیا ہے؟ عشق ان ہستیوں سے عشق ہو جائے نا، پھر نماز بھی ہے، سارا کچھ ہے. ہم مانتے ہی نہیں ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. مجالس میں کیسے آتے ہیں؟ ہم جیسا طالب علم پڑھنے لگے سنتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کچھ ذکر کرنا ہے تو ان ہستیوں کو کرنا ہے. باہر کھڑے ہوتے ہیں، باہر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، گپے لگائیں گے، موبائل چلائیں گے، کیا فائدہ؟ اور بندہ خدا کس لیے آئے ہو؟ کہا مجلس کے لیے. تو مجلس ہو ہی نہیں، کہاں ہو رہی ہے؟ فلاں پڑھ رہا ہے. اپیل سمجھ نہیں اس کو، اس کا مطلب ہے تم ذکر کو اپیل سمجھ نہیں ہو.
بندے کو نہیں سمجھ رہے، بندہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ ان ہستیوں کا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں ابھی ان ہستیوں کی عزت و توقیر ہے ہی نہیں، تم زبانی جمع خرچی پہ آ گئے۔ جیسے ایک بندہ آیا تھا امام جب صادق علیہ السلام کے دربار، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس نے کہا تھا مولا میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ میں شیعہ ہو جاؤں، مگر میرا قرضہ بہت ہے۔ مولا نے فرمایا یہ لے پیسے اور دفع ہو۔ کیا فرمایا؟ یہ پیسے لے لے دفع ہو جا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا کہ جو ہمارے شیعہ ہیں نا، ہمارے پاس ان کے نام نسب اجداد تک لکھی ہوئی ہے، تیرا نام ان میں ہے نہیں، دبا ہو جا، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے جو اتنا لالچی ہو، چلا جا۔ اور ایک بندہ وہ بھی تھا، ایک بندہ آیا، مولا نے فرمایا کہ جا تنور میں چھلانگ لگا دے، میرے پاس ٹائم نہیں، میں مخصوص کر رہا ہوں۔ کہتے مولا ہم تو آپ کے در پر آئے تھے، ہم تو شیعہ ہوئے تھے، آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے، آپ دنیا میں آگ میں جلانا چاہتے ہیں۔ بیٹھ گیا مولا کے پاس۔ اب ایک بندہ اور آیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ماننے والا کون ہے، جو مولا کی مانتے ہیں وہ کون ہے، جو سن لیتے ہیں اور بس کیا کہیں کہ اوپر سے گزار دیتے ہیں، وہ کون ہے؟ نام تھا ہارون مکی۔ مولا کے پاس آیا، مولا نے فرمایا ہارون جا تنور میں چھلانگ لگا دے، جا تنور میں چھلانگ لگا دے۔ اس نے نہیں پوچھا، چھلانگ لگا دے جا کے۔ اب جو بندہ وہ پہلے بیٹھا تھا، یہی تو کردار ہوتی ہے، یہی معرفت ہوتی ہے، اس کا تو چہرہ ہی اتر گیا۔ مولا کافی دیر ہو گئی، جس کو آپ نے حکم دیا تھا وہ تو جل گیا ہوگا، آگ میں جل گیا ہوگا، اتنی دیر ہو گئی۔ مولا اس کے حالات پوچھتے رہے، تیرے خراسان والے لوگوں کے، فلاں فلاں ان کے کیا حال ہے، فلاں کیسے ہے، فلاں کیسے ہے۔ مولا حالات تو پوچھتے جاتے ہیں، اس کا دل ہی بیٹھتا جاتا ہے کہ وہ تو جل گیا ہوگا، مولا مجھے باتوں میں لگا کے بیٹھے۔ یہ معرفت ہے نا، جب ایسی معرفت ہوگی تو حاصل ہی کیا ہوگا؟ آخر کار اس میں کہہ دیا مولا چلے نا، دیکھی تو وہ تو جل گیا ہوگا، مولا تو اس کا چہرہ پڑ رہے تھے، دل کے حالات بھی جانتے تھے اس کو۔ مولا نے فرمایا اچھا تو بار بار کہہ رہا ہے آ چل کے دیکھو۔ چل کے دیکھا، آپ اندازہ لگائے، آپ تو کسی کو نہیں چھوڑتی، یہ چھوڑ دیتی مگر علی والے کے نزدیک نہیں جاتی۔ جو علی والا ہو، ہاں برائے نام نہیں، علی والا جو ہو اس کے نزدیک نہیں جاتی آپ۔ اس نے جو سلام لگائی تو ایسے جیسے بیٹھا تھا، واہ ہے گلزار ہے، پتہ ہی کیا معجزہ تھا، مجھ پہ فتویٰ نہیں لگا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ نار نہیں گلزار بن گئی۔ بردم و سلام علی ابراہیم، کونی اللہ فرمایا کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر صرف ٹھنڈی نہیں، سلامتی والی، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ اگر برد صرف استعمال ہوتا آیت میں تو اتنی ٹھنڈک ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام بچ ہی نہ سکتے۔ فرمایا بردن و سلامت، سلام ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی تو سلامت رہے۔ اب یہ ہے مولا جعفر صادق علیہ السلام کا تو گویا وہ تنور نہیں تھا، وہ گلزار تھا، وہ بازو روٹی کی حیران یہ کیسے ہو گیا؟ جناب اس نے آگ میں لگائی تھی،
فرمایا یہی تو معرفت کی بات ہے. اللهم